अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आपके बच्चों का साया आप पर कायम रहे, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक पाकिस्तान को भी इसी तरह आबाद रखे, शाद रखे, ता क़यामत सलामत रखे। हमारी दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं। घर पहुँचने की एक अपनी खुशी होती है और एक लंबी फ़्लाइट करके और फिर एक लंबा टूर करके, बहुत सारी चीज़ें करके जब आप घर पहुँचते हैं, अपने सोफ़े पे बैठते हैं, बच्चों से मिलते हैं, तो दोबारा एक जो एनर्जी है वो आप में आती है। तो इस वक़्त अभी-अभी कुछ मेरा ख़्याल है 1 घंटा पहले फ़्लाइट से वापस घर पहुँचे हैं और अभी थोड़ा-सा आराम करने के बाद फिर अपने काम काज पर लग जाएँगे। लेकिन थोड़ा-सा आराम करने से पहले क्योंकि आपसे मुलाकात का टाइम है, तो इसलिए आपसे जो मुलाकात है वो ज़रूरी है और उसके बाद आराम चलता रहेगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक जो है वो भी ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तक पहुँच सकें। राय का इज़हार ज़रूर किया करें। दोस्तों हुकूमत मेरे ख़्याल में अब 1 साल की जो कारकर्दगी है उसको देखा जाए तो तमाम इशारे जो मुस्बत हैं, हर तरफ से जो अच्छी खबरें आ रही हैं और हुकूमत की टीम जो है वो अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है। तो अब 1 साल के बाद उस टीम में नए खिलाड़ियों की एंट्री होने जा रही है। ये जो कैबिनेट्स हैं जिसमें शहबाज साहब जो हैं वो थोड़े-से वज़ीरों के साथ ये जो काम चला रहे थे, अब उन वज़रा को थोड़ी बढ़ाने की बारी आ गई है। उनकी तादाद में जो है इज़ाफ़े की बारी आ गई है। और वो खबरें आ रही थी कुछ दिनों से, लेकिन अब ये तकरीबन कन्फर्म हो चुकी हैं। वफाकी काबीना में तोसीक का फैसला कर लिया गया है। 4 नए वज़रा को शामिल किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के हनीफ अब्बासी, तारिक फजल चौधरी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के खालिद मगसी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मुस्तफ़ा कमाल को वफाकी काबीना का शामिल करने का फैसला किया गया है। वफाकी जो जो ज़राए बता रहे हैं कि हनीफ अब्बासी को वज़ारत रेलवे जो है वो शायद जे हनीफ अब्बासी साहब को दी जा सकती है और ये तकरीबन मेरे ख़्याल में ये कन्फर्म ही समझे इसको आप कि हनीफ अब्बासी का ज़िम्मे जो है वो रेलवे लगाया जा रहा है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब को वज़ारत कौमी सेहत का कलमदान दिए जाने का इम्कान है। उससे पहले भी ये चला चुके हैं और ज़राए का कहना है कि खालिद मगसी को वज़ारत मवासलात, मुस्तफ़ा कमाल को साइंस और टेक्नोलॉजी की वज़ारत दी जा सकती है। इसके अलावा कुछ और नाम भी आ रहे हैं, कुछ जगहों पे ये भी चल रहा है कि शायद ये तादाद जो है ये 20 तक जा सकती है। इसमें कुछ मशीर जो हैं वो भी लिए जा सकते हैं और जो प्रिंसिपल ऑफिस है वो भी तोकीर शाह साहब जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं शिबाशी साहब को। ये बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं, लेकिन ये 4 वज़ारतें जो हैं ये क्योंकि इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये कन्फर्म है, तो ये ज़रा आप तक पहुँचानी ज़रूरी है। और कौन-कौन से नाम हैं? बहुत सारे नाम हैं। अब क्योंकि वो नाम अभी तक कन्फर्म नहीं हो रहे या उन नामों के बारे में अखबारों में बहुत सारे रूमर चल रहे हैं। मिलने-मिलाने वाले भी उन नामों के बारे में मतलब कि बात कर रहे हैं, तो वो जब तक ये कन्फर्म ना हो जाए मेरे ख़्याल में तब तक उन नामों को ना लिया जाए। अच्छा है, बहरहाल अच्छी खबरें हैं आने वाले दिनों में। साइंस और टेक्नोलॉजी की वज़ारत इस वक़्त खालिद मकबूल सिद्दीकी के पास है, जबकि इनके पास वफ़ाकी तालीम का भी कलमदान इन्हीं के पास है। तो वो जो एक ज़ाहिर है 2 है, अगर उनके कलमदान है तो एक उनसे ले लिया जाएगा और दूसरे पे वो काम करते रहेंगे। और ज़राए के मुताबिक वफ़ाकी वज़ारत जो खालिद मकबूल सिद्दीकी के पास वज़ारत वफ़ाकी रहेगी, लेकिन उसमें एमकेएम के दूसरे वज़ीर भी शामिल किए जाएँगे। अब एमकेएम को शामिल किए जाने का मतलब ये है कि ज़ाहिर है एमकेएम के ये बड़ी देर से उनका ये ख्वाहिश है कि उनके पास 2 वज़ारतें हों और उनके पास गवर्नरशिप ऑलरेडी है, तो ये दूसरी ख्वाहिश भी जो उनकी मुझे लगता है कि ये पूरी होने वाली है। हाँ, मुबारक ज़ेब का नाम आ रहा है कि मुबारक ज़ेब को वज़ारत दी जा सकती है। वो अपने इलाके की जो महरूमियों का रोना रोते हैं और मेरे ख़्याल में ये इस लिहाज से भी ठीक होगी, अगर एक वज़ारत उन इलाकों में जाएगी जहाँ पर बहुत मुश्किलात से ज़िंदगी गुज़ारने वाले लोग हैं, हर लिहाज से। बैकवर्ड भी होगा और प्लस वहाँ पे जो दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, तो वहाँ पे किसी नौजवान को वज़ारत में लेने के बाद वो जो एहसास महरूमी वाला चैप्टर है, वो भी थोड़ा बहुत क्लोज़ आएगा। लोगों को हिम्मत और हौसला मिलेगा कि उनमें से भी कोई आगे जाकर उनके मसाइल हल करने के लिए कैबिनेट में बैठा होगा। तो ये मुबारक ज़ेब साहब वाला जो मामला है, मेरे ख़्याल में ये भी काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा। पीपल्स पार्टी के पहले तो छोटे-मोटे रहनुमा जो हैं वो तनकीद करते थे। हुकूमत पर गवर्नर पंजाब की तनकीद हम अक्सर सुनते थे, लेकिन अब पंजाब में स्पेस ना मिलने पर ज़रदारी ने भी तनकीद शुरू कर दी है।
صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ اتحادی حکومت کے ساتھ چلنا ہماری مجبوری ہے، جانتا ہوں تحریری معاہدہ کے نکات پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، پارلیمانی وفد آئندہ بجٹ آنے تک مسائل حل ہونے کا انتظار کرے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے پنجاب کی پارلیمانی وفد کی اراکین اور تنظیمی رہنماؤں نے گورنر ہاؤس لاہور میں مرحلہ وار ملاقاتیں کی۔ ذرائع کے مطابق پارلیمانی وفد اور رہنماؤں نے آصف علی زرداری کے سامنے شکایات کے انبار لگا دیے، اور وفد اراکین کا کہنا تھا کہ انتظامی معاملات میں پیپلز پارٹی کے اراکین کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، ترقیاتی فنڈ کی تقسیم کے معاملے میں بھی ترجیح نہیں دی جا رہی۔ پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ انہیں پنجاب میں سپیس نہیں مل رہی، اور نون لیگ چاہ کر بھی یہ سپیس نہیں دے سکتی، چونکہ پنجاب حکومت پرفارم کر رہی ہے، اپنی جگہ مزید بنا رہی ہے، اور پنجاب میں جس طرح جھنڈے گاڑ رہی ہے وہ آپ کے سامنے، اور پیپلز پارٹی کو نہ آ رہا ہے نظر کہ اگر وہ پنجاب میں جگہ نہ بنا پائے تو اگلا الیکشن ان کے لیے لڑنا کافی مشکل ہوگا۔ اچھا، اس میں نا دو چیزیں ہیں، یہ جو کارکردگی والی بات ہے اس پہ تو ظاہر ہے آگے جا کے ہم بات کریں گے، لیکن یہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا، ان کا جو زیادہ فوکس ہے وہ جنوبی پنجاب جو ہے وہ جنوبی پنجاب میں اپنی جگہ جو ہے وہ ٹکامی کر کے بنانا چاہتے ہیں، تو شاید وہاں پر ان کی بات نہیں بن رہا ہے، وہ ظاہر ہے اپنے ڈی سی، اپنے اے سی اور بہت سارے دوسرے معاملات ہے، اور یہ شروع سے چل رہا ہے۔ لیکن جہاں تک بات ہے ان کے کام نہ ہونے کی، تو یہ بڑا تھوڑا سا میرے خیال میں ہماری اطلاعات کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کے جو کام ہے وہ حکومت میں لوگوں سے زیادہ ہو رہے ہیں۔ اگر فرض کیا کہ نون لیگ کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ کمپلین کر رہے ہیں بنسبت پاکستان پیپلز پارٹی کے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے گورنر بیٹھے ہوئے ہیں، اور گورنر جو ہیں وہ ہر پیپلز پارٹی کے لوگوں سے مل رہے ہیں، وہ ایم پی اے سے مل رہے ہیں، ایم این اے سے مل رہے ہیں، امیدواروں سے مل رہے ہیں، کینڈیڈیٹوں سے مل رہے ہیں، سب سے مل رہے ہیں، اور مل کر ان کے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، ٹھوک بجا کر کر رہے ہیں، اسی وقت ٹیلی فون پکڑ کر اب وہ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے پاس وہاں پہ اطلاعات ہیں، تو یہ کہہ دینا کہ ان کے کام نہیں ہو رہے میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کے کام مسلم لیگ نون کے حکومت کے ورکروں کے یا ان کے ایم پی اے ایم این او سے زیادہ کام ہو رہے ہیں، اور بجٹ جو ہے وہ بھی ان کو دیا جا رہا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر نون لیگ یہاں پہ کارکردگی اچھی کر جاتی ہے تو پھر ساڈے پلے کی رہ جانا ہے، یا پھر ہم نے کیا کمانا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ظاہر ہے یہ چھوٹا مسئلہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کسی دور میں بنی تھی، پیپلز پارٹی کا نام ہوتا تھا، اب سکڑ کر وہ جنوبی پنجاب تک چلی گئی، اور اگر یہی حالات رہے تو اگلے 5 سال میں جنوبی پنجاب میں جس طرح مریم نواز پرفارم کر رہی ہیں، جنوبی پنجاب میں بھی ان کی جگہ نہیں بچے گی۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ عمران خان کا فیورٹ عثمان بزدار، جسے وہ وسیم اکرم پلس کہا کرتے تھے، جس کی خاطر عمران خان نے کئی لڑائیاں لی، یوں محسوس ہوتا ہے کہ عثمان بزدار نے اپنی ترجمانی کے لیے عمران خان کو رکھا ہوا تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ جو اس کی بڑی لڑائی تھی جس کے بدلے میں وہ کہتے ہیں کہ ان کے باجوہ صاحب کے ساتھ جو مسائل شروع ہوئے تھے وہ بھی جو ہیں عثمان بزدار کی وجہ سے ہوئے تھے، اور عثمان بزدار جو ہیں وہ ان کو گھر نہ بھیجنے کی وجہ سے شاید عمران خان اور باجوہ صاحب جو ہیں وہ کافی آمنے سامنے بھی آئے تھے۔ عثمان بزدار پنجاب میں جا کر کہتا تھا کہ میں پنجاب کا شباز شریف لگا ہوا ہوں۔ بہرحال عثمان بزدار عمران خان سے وفا نبھانے کو تیار ہے۔ عثمان بزدار اینٹی کرپشن کو عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف کچھ ایسے شواہد پیش کرنے کو تیار ہے، اور وعدہ معاف گواہ بھی بن سکتا ہے۔ وہ شریف انسان ہے، اس نے زندگی میں جتنا کمانا تھا، جتنی اس کی دہاڑیاں لگنی تھی لگ گئی ہے، تو وہ اب عمران خان کے لیے کیوں چیزوں کو چھوڑے گا؟ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی بھی طرح سے عمران خان کے لیے اپنی ذات کو پنگے میں ڈالے گا یا وہ کرے گا، تو وہ جو ہے وہ آرام سے سب کچھ ان کے ہاتھ پکڑائے گا، اور اللہ لاتے خیر صلی اللہ۔ ایک بڑا مسئلہ جو اس وقت بنا ہوا ہے، ایک تو جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں جو ذرا خان صاحب والی لائن لیتے ہیں، ان کو ذرا زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں 100 دن کی کارکردگی کے اشتہارات کیوں چھپوا رہی ہیں۔ اب مجھے ذرا یہ بتائیں کہ کیا حکومت کے پاس یہ جو ایک میڈیا ہوتا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، اور یہ جو مین سٹریم میڈیا کا میڈیا ہے یا سوشل میڈیا ہے، کیا اس کے لیے بجٹ نہیں ہوتا؟ اور اگر بجٹ ہوتا ہے تو یہ بجٹ کہاں پر لگنا ہوتا ہے؟ انہی چیزوں پر لگنا ہوتا ہے۔ حکومت باقاعدہ طور پر ہر سال ان تینوں چیزوں کے لیے ایک بجٹ رکھتی ہے۔ جو کرنٹ میڈیا اخباروں میں جو چھپتا ہے اس کے لیے بجٹ ہوتا ہے، پھر آپ کے مین سٹریم میڈیا کے لیے بجٹ ہوتا ہے، اور پھر آپ کے سوشل میڈیا کے لیے بجٹ ہوتا ہے۔ تو اگر سوشل میڈیا پہ اگر آپ کو کوئی ایسا پیسہ لگتا ہوا نظر آ رہا ہو تو پھر اس پہ آپ تنقید کریں، تو وہ تو حکومت کا حق ہے بنیادی۔ اور پھر حکومت اگر اپنی کارکردگی بتائے گی نہیں، ڈھول پیٹے گی نہیں، تو بات کیسے بنے گی؟ اور پھر دوسرا، عمران خان صاحب اپنے دور حکومت میں پورے ایک صفحے پر ہم مصروف تھے والا اشتہار لگا سکتے ہیں، صرف اور صرف 3 لائنوں کا، تو اس کا کچھ کیا ہوتا تو پھر وہ بتاتے۔ لیکن مریم نواز 90 دنوں میں 97 منصوبے پہلے اخبار کے صفحوں پر، اور جب اس سے بھی تسلی نہیں ہوئی لوگوں کو
تو انہوں نے پھر آج جو کچھ بتایا جا رہا ہے کہ 60 صفوں کے جو اخبار ہیں وہ چھپے ہیں، جن میں ان کے تمام جو منصوبے ہیں ان کی کارکردگی ہے، اور وہ لوگوں تک پہنچ رہی ہے، پہنچنی بھی چاہیے، لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے کہ آپ کے حکمران کر کیا رہے ہیں، اور یہ ایک دفعہ ہوا ہے، اگلے سال میں پھر یہ ہوگا، اس سے اگلے سال میں پھر ہوگا۔ تو اگر سال میں ایک دفعہ اخبار میں بھرپور کوریج حکومت اپنے آپ کے ان منصوبوں کو اجاگر کرنے کے لیے لیتی ہے، اور وہ پیڈ ہے، تو میرے خیال میں اس اخباروں نے بھی تو یہیں سے چلنا ہے نا، اخباروں کو اگر اشتہار نہیں ملیں گے تو اخبار کہاں جائیں گے؟ تو میرے خیال میں یہ جو شور ہے وہ حق ہے، بنیادی جمہوریت ہے، آپ شور کریں، شرابہ کریں، لیکن آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ حکومت جو کام کر رہی ہے وہ لوگوں کو بتائے گی، اور جو کام نہیں کرتے تھے وہ خالی صفحے پر صرف اتنا لکھ سکتے تھے کہ ہم نمبر فلور نمبر 4 پر مصروف تھے، پھر وہ یہ بھی لکھ سکتے تھے کہ ہم اپنے وزیر اعلیٰ کو ٹرین کرنے میں مصروف تھے، پھر وہ یہ بھی لکھ سکتے تھے کیونکہ ہم لوگوں نے پہلے کبھی یہ کام نہیں کیا تو ہم لوگ کوشش کر رہے تھے کہ یہ کام کریں، لیکن مریم نواز نے 90 دنوں میں 97 منصوبے لگائے ہیں، تو وہ 97 منصوبے جو ہیں ان کی تفصیل عوام تک پہنچنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ اب بھی سوشل میڈیا استعمال نہیں کرتے، تو ان کے گھروں میں جب اخبار جائے گا اور وہ اخبار جب دیکھیں گے تو وہ ایک ایک صفحے کو، ایک ایک پنے کو کھولیں گے اور اگلے سال تک اخبار کو سنبھال رکھیں گے، اور ہر روز بھی ایک صفحہ پڑھیں تو میرے خیال میں اس 60 دنوں میں جو مریم نواز کے منصوبوں کی تفصیل پڑھ سکیں گے۔ تو شور کرنے والے شور کرتے رہیں گے، کام کرنے والے کرتے رہیں گے۔ شاباش مریم نواز، آپ نے فخر سے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، خیال رکھیں، صحت والی زندگی پائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی، تھوڑی سی نیند پوری کریں گے، فریش ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جلد لائیو پروگرام کا بھی سلسلہ شروع کریں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، کمنٹ ضرور کریں، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر بات ہوتی ہے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔